پروگرام کے گفتگو کے شرکاء ہیں پروفیسر مہر افشاں فاروقی اور پروفیسر شمیم حنفی صاحب سے، اور ساتھ ساتھ میں درخواست گزار ہوں بصد ادب ہمارے موضوع گفتگو جناب انتظار حسین صاحب سے۔ آج اس پروگرام کا نام کوفہ میں کرفیو ہے، مگر اس کا یہ اندازہ ہمیں نہیں تھا کہ شاید کرفیو کا سماں اس سیشن میں ہی ہوگا اور لوگوں کی تعداد کم ہوگی۔ شاید اس کا نام کوفہ میں صبح سویرے ہونا چاہیے تھا۔ کوفہ کی صبح اور کراچی کی صبح میں بہت سی مماثلتیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ ممکن ہے انتظار صاحب کچھ اس حوالے سے بات بھی کریں۔ اس پروگرام کا سٹرکچر یا اس کی جو ساخت ہے اس کو خاصا غیر رسمی اور بے تکلف رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں انتظار صاحب کے فکر و فن کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا محترمہ مہر افشاں فاروقی سے اور شمیم حنفی صاحب سے کہ وہ ایک نقاد اور تجزیہ نگار کے لحاظ سے یا ان کے نقطہ نظر سے انتظار صاحب کے فن کو کیسے دیکھتے ہیں۔ عام طور پہ جب اس قسم کی تقریب ہوتی ہے تو جو صاحب تخلیق ہوتا ہے اس کو چپ بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن اگر انتظار صاحب کو بلا کے ہم نے خاموش جانے دیا تو اس میں کیا لطف رہے گا، کیونکہ انتظار صاحب ہمیشہ اپنے فکر و فن کی نت نئی تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ شمیم حنفی صاحب کے بقول ان میں سے بہت سی تعویلیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ نقادوں کو گمراہ کر سکیں۔ خیر، اردو کے نقادوں کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ یہ کام تو کارل مارکس بھی نہیں کر سکے۔ میرا خیال ہے کہ اردو کے نقادوں کو آف ٹریک کر سکیں۔ تو میں آج بھی دیکھنا چاہوں گا، سننا چاہوں گا کہ اس تمام تر گفتگو کے بعد انتظار صاحب کی کیا رائے بنتی ہے اپنے کام کے حوالے سے اور اپنے نقطہ نظر کے حوالے سے۔ میں خواتین و حضرات آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اور خواتین و حضرات کا شکریہ، موبائل فون کا کوئی شکریہ نہیں، تو مجھے امید ہے کہ گفتگو میں آپ شریک ہو سکیں گے بغیر اپنے موبائل فون کے۔ میں سب سے پہلے سوال ہی کرنا چاہوں گا اور کچھ گفتگو ہم کریں گے، پھر انتظار صاحب کچھ بات کریں گے، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہمارے جو یہاں موجود ناظرین ہیں وہ اس گفتگو میں شریک بھی رہیں۔ وہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں انتظار صاحب سے یا ان کے دو محترم نقادوں سے تو ہم اس بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ پروگرام اس میں انگریزی اردو دونوں طرح سے گفتگو کرنے کی آسانی ہے، حالانکہ میری درخواست یہ ہوگی کہ انتظار صاحب اردو میں بات کریں، کیونکہ جتنی خوبصورت اردو وہ بولتے ہیں اگر ہم اس سے محروم رہے تو کیا بات ہوئی۔ میں سب سے پہلے سوال کرنا چاہوں گا مہر افشاں فاروقی سے کہ مہر افشاں، آپ نے جدید اردو ادب کا ترجمہ بھی کیا ہے، تجزیہ بھی کیا ہے، تو آپ انتظار صاحب کے کام کو ایک کلیت میں یا ایک ٹوٹالٹی میں اردو فکشن کے حوالے سے اور عالمی فکشن کے حوالے سے کس نظر سے یا کس زاویے سے دیکھتی ہیں؟ مہر، آپ نے یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ مائک یہ کام کر رہا ہے؟ ہاں، آواز آ رہی ہے؟ پیچھے آ رہی ہے۔ سوال تو بہت اہم ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا صبح کا وقت ہے اور مجھے بہت زبردست جیٹ لیگ ہے، اس لیے میں کوشش کروں گی آپ کے سوال کا جواب دینے کی۔ انتظار صاحب کو میں نے بہت پڑھا ہے، اور نہ صرف ان کا فکشن بلکہ ان کی جو اور بھی تحریریں ہیں، سب سے زیادہ تو میں نے چراغوں کا دھواں، اس کو میں نے کئی دفعہ بارہا پڑھا اور بہت لطف لیا اس کو پڑھ کر۔ ایک سورٹ آف ایک کمپریہنسو جواب اگر میں دینا چاہوں انتظار صاحب کے بارے میں، تو جو سب سے اہم بات ان کی شخصیت اور ان کی تحریروں کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پین انڈین پرسپیکٹو سے لکھتے ہیں، اور ایسے بہت کم رائٹرز ہیں جن کا کی پرسپیکٹو جو ہے وہ اتنا وسیع ہو۔ یہ بات بہت ہی ان کے فکشن میں اور ان کی ہر طرح کی جو
جو رائٹنگز ہیں اس میں یہ بات بہت کھل کر کے آتی ہے کہ وہ اکراس مطلب ان کے لیے ٹائم جو ہے وہ ایک اسٹیٹک چیز نہیں ہے, وہ بیک اینڈ فورتھ بٹوین ٹائم اینڈ میموری it's hard for me to speak in Urdu. Okay, yeah, I think I might be a little better off thinking. So I guess what I'm trying to say is that his stories they represent what is called a verisimilitude. So it's not something that it's not about reality as such, but it is reality face to face with a certain kind of an idealism. And what he's done is that he has taken reality and split it into two, and then he has put both the sides of the picture face to face with one another. And I think this is extremely interesting and important because it leads to all kinds of different permutations, and I feel in this respect I think he's extremely unusual and important as a writer. تھینک یو مہر. جیٹ لیگ صرف سفر سے نہیں ہوتا بلکہ بعض دفعہ مجھے تو انتظار صاحب کی کتابیں پڑھ کر بھی جیٹ لیگ ہو جاتا ہے, کیونکہ بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ زمانے کی تناویں کھنچ رہی ہیں اور ہم ایک وقت سے یا ایک مقام سے دوسرے مقام میں جا رہے ہیں, اور وقت اور جو ایک حقیقت پہ ایک گرفت ہوتی ہے وہ سلپ کرنے لگتی ہے. اور انتظار صاحب کے بارے میں ہمیں صرف اردو ہی میں نہیں, اب تو ان کا مطالعہ اور ان کا تجزیہ انگریزی میں بھی اتنی ہی ایک اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے, کیونکہ فکشن کے بہت سے نئے مفاہیم ہمیں انتظار صاحب کی تحریروں سے ملتے ہیں. میں کچھ گفتگو شمیم حنفی صاحب سے کرنا چاہوں گا, خاص طور پر اس حوالے سے کہ شمیم حنفی صاحب بہت عرصے سے, شمیم حنفی صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے فکشن کے بہت ہی محترم نقادوں میں سے ہیں, اور ان کے جو خاص موضوعات ہیں ان میں انتظار حسین سر فہرست ہیں. انتظار صاحب کی مختلف تحریروں کا وہ تجزیہ کرتے آئے ہیں, مگر شمیم صاحب نے پچھلے دنوں ایک گفتگو کے دوران یہ بھی کہا آرٹس کونسل میں, جنہوں نے ایک توسیعی خطبہ دیا تھا, کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ادھر تازہ تحریروں میں انتظار صاحب کے یہاں کچھ تبدیلی آ رہی ہے, اور کوئی موضوعات کے حوالے سے یا اپروچ کے حوالے سے ان کے ہاں کچھ نئے امکانات یا کچھ نئے دریچے واہ ہو رہے ہیں. تو یہ کیا تبدیلی ہے جو انتظار صاحب کے فکر و فن میں شمیم صاحب آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ کی مائک پہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے. یہ آواز آ رہی ہے؟ سرور صاحب نے ایک بار مجھے تاریخ کے ایک پروفیسر کا قصہ سنایا تھا, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ اخبار بہت پڑھتے تھے, لیکن اس وقت پڑھتے تھے وہ تاریخ گزر جاتی, تو یعنی اخبار جمع کرتے جاتے تھے اور پھر ہفتے میں ایک دن بیٹھ کر کے پچھلے 6 دنوں کا اخبار پڑھ لیا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی خرابی. جی آپ اس میں بھی بول سکتے ہیں اگر آپ کو یہ آسان لگ رہا ہے. تو انتظار صاحب کی تحریروں سے جب میرا تعارف ہوا اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے حال میں نہیں ہوں. پہلا تاثر یہی تھا میرا, بلکہ میں اپنے انتظار صاحب کے ساتھ میں اپنے ماضی میں پھر سے داخل ہو گیا ہوں, اور یہ ایک عجیب و غریب کیفیت تھی. دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ چیزیں پرانی بھی نہیں مجھے لگتی تھیں ماضی میں جانے کے باوجود, کیونکہ انتظار حسین کے ہاں جو غیر معمولی خوبی ہے کہ ماضی کو وہ حال کی پیمائش کے ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہیں کہیں. یعنی یہ کہ حال میں جو مسائل ہمیں درپیش ہیں, جن تجربوں سے ہم دوچار ہو رہے ہیں, انتظار حسین اس کے لیے ماضی کو ایک اسکیل بنا لیتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک میموری جو ہے وہ ایک عجیب و غریب چیز ہوتی ہے, اور وہ انتظار صاحب نے اس کے ذریعے ایک طرح کی اخلاقی اور اقدار کا ایک جو یعنی کہنا چاہیے تصور قائم کیا ہے اپنے یہاں کہانیوں میں, اخلاق کا اور اقدار کا, اور جس کا بہت گہرا رشتہ ہے حافظے سے, اس لیے کہ وہ انتظار صاحب کو ان کے ماضی کا شعور عطا کرتا ہے یہ ساری چیزیں.
اچھا، یہ جو میں نے عنوان دیکھا، یہ آصف نے جو مقرر کیا ہے اس وقت کی گفتگو کا، کوفے کا، مجھے یاد ہے میں کوئی 25-26 سال پہلے اتفاق سے کوفہ جانا ہوا، ایک دورہ میں نے کیا تھا، اور میں نے وہاں جب وہاں کی فضا دیکھی تو کرفیو تو وہاں نہیں تھا، لیکن ایک سناٹے کی کیفیت مجھے بہت دکھائی دی وہاں، اور وہ سناٹے کی کیفیت وہاں دن بھر طاری رہی. یعنی میں نے تقریباً صبح سے شام تک کا وقت وہاں گزارا. حضرت علی کا قیام جس گھر میں تھا بیت الاعلیٰ، وہاں بھی گیا میں نے اس کی ایک تصویر اتروائی اور انتظار صاحب کو بھیجی وہ تصویر، اس لیے کہ انتظار صاحب کے گھر میں نے حضرت علی کے گھر کی ایک تصویر دیکھی تھی جو بہت مختلف تھی. خوبی کی بات یہ تھی وہاں جو تصویر میں نے لی تھی کہ معلوم ہے کہ بنیادی اسٹرکچر تو اس کا وہی ہے، لیکن اس کا ظاہر بالکل بدل چکا تھا، ٹائلز لگ گئی تھیں اور یہ ساری چیزیں تھیں. میں نے انتظار صاحب سے کہا دیکھیے اب اس گھر کی صورتحال یہ ہے. تو یہ ایک انتظار صاحب کو پڑھتے وقت مجھے بہت سی باتیں وہ یاد آتی تھیں جن سے میں خود دو چار ہوا تھا، جن تجربوں سے، یعنی اور ظاہر ہے کہ جن کی ایک خاص طرح کی سمبولک ایک معنی تھی، ایک جہت قائم ہوتی تھی ان سے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اس کے بعد سے میں شاید یہ بات تعلی کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ انتظار صاحب کی کوئی تحریر ایسی نہیں ہے جو میں نے نہ پڑھی ہو، بلکہ میں نے وہ تحریریں بھی انتظار صاحب کی پڑھ رکھی ہیں جو ابھی انہوں نے نہیں لکھی، جن کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں. اور ایک ہمارا معمول یہ ہے کہ انتظار صاحب کے ساتھ جب بھی میرا وقت گزرتا ہے تو رات میں جب ہم دنیا کے ہنگاموں سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے وہ یہاں بھی قائم رہا. پرسوں رات بھی ہم کوئی 12:30 بجے رات تک تقریباً گفتگو کرتے رہے. تو انتظار صاحب کا تجربہ اور ان کی دلچسپیاں اتنی وسیع ہیں، مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے جو انتظار صاحب کو ایک رنگ کا افسانہ نگار لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اتنی ورائٹی، اتنا تنوع، اتنی رنگا رنگی افراد کی، تجربوں کی، زمانوں کی، اشیاء کی ملتی ہی نہیں کہیں. ایک جیسے کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں کہ جب چین میں بچے جب کچھ ان کو زندگی کے تجربوں سے روشناس کرانے کا طریقہ یہ تھا کہ بھئی جاؤ چیزوں کے نام یاد کرو، ان کے والدین یا ان کے اساتذہ بھیج دیا کرتے تھے. اتنے نام انتظار صاحب کے ہاں ملتے ہیں کیونکہ ہر نام ایک بہرحال تجربہ ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. ادھر جو مجھے ایک تھوڑی سی خوشی بھی ہو رہی ہے وہ یہ دیکھ کر کے ہو رہی ہے کہ انتظار صاحب کے ہاں ایک اوپر سے اوڑھی ہوئی معصومیت جو انہوں نے میرے خیال میں خود ایک اپنے آپ پر مسلط کر لی تھی، اور بہت سے موضوعات پر گفتگو میں وہ ہمیشہ ایویسو ہوتے تھے اور یہ کہہ رہے بھائی میں کیا چاہوں، میں تو ادب کا آدمی ہوں، مجھے سیاست اس سے فلاں چیز سے کیا. یہ میرے خیال میں اب اس غلاف کو انتظار صاحب نے اتارنا خود یعنی اتار دیا ہے تقریباً. اور جو ادھر ان کے کالمز آئے، یہ جو کہانیاں آئیں، اور یہ سلسلہ ان کے ہاں سن 70-71 سے شروع ہوا ہے. پہلی کہانی جس نے مجھے اس سلسلے میں متوجہ کیا تھا سب سے زیادہ وہ نیند تھی، جس میں ایک شخص ہے اور جو ایک بڑے لمبے سفر سے مشرقی پاکستان میں اس کی کہیں پوسٹنگ تھی، وہ جاتا ہے اور وہاں سے اس کے بعد آتا ہے اور لوگ تھکا ہوا ہے اور اس کے دوست اس کو بلاتے ہیں، اس کے تجربوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ بیان کرنے سے پہلے اس پر ایک طرح کی نیند غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے پیر دونوں اپنے دوستوں کی طرف پھیلے ہوئے جن میں خستہ حال چپل ہے بس. اور یہ ظاہر ہے کہ عجیب طریقے سے کہانی ختم ہوئی تھی. اس زمانے میں نے کچھ اور کہانیاں پڑھی تھیں، علاؤالدین آزاد کی جو 5 ڈینجرس بکس کے نام سے چودھری نعیم نے محفل اس وقت نکلتا تھا، یہ اینول آف اردو لٹریچر کے بجائے، اس میں چھپی تھی. مجھے ایک عجیب و غریب کہنا چاہیے کہ بنگالی زبان کی کہانیاں، تو وہ مجھے ایسا لگا کہ انتظار صاحب اس تجربے میں کیسے شریک ہو گئے، پورا ایک جو کہنا چاہیے کہ جو مجھے ان کہانیوں میں دکھائی دے رہی تھی. اور اس کے بعد سے میں نے مستقل یہ دیکھا جو کہانیاں ان کی آئیں شہرزاد کے نام میں جو ہیں، اور بلکہ کہنا چاہیے خالی پنجرا خیمے سے دور شہرزاد کے نام، ان تمام کہانیوں میں آپ دیکھیں گے. اور اسی طریقے سے جو ان کے کالمز اس کے بعد شائع ہوئے. میں انتظار صاحب کی کہانیوں کا زیادہ شائدائی ہوں ناولوں کے مقابلے میں. ناولوں میں میری سب سے زیادہ اب بھی میرا یہ ہے کہ انتظار صاحب 4 ناول لکھ چکے، لیکن مجھے اب بھی چاند گہن سب سے زیادہ پسند ہے. اور ظاہر ہے کہ انتظار صاحب کی جہاں تک پہلا ناول ہے، اور اسی طریقے سے مجھے انتظار صاحب کی طویل کہانیوں میں دن کو تو میں اپنے ذہن سے نکال ہی نہیں پاتا، کبھی بتاؤں آپ سے انتظار صاحب کو بھی. اور میرا خیال ہے کہ شاید انتظار صاحب کی تخلیقی زندگی کی سب سے اچھی یعنی جو نمائندگی ہوتی ہے وہ دن سے ہوتی ہے. عجیب و غریب چیز ہے، اور جہاں جہاں بستی پر یا تذکرہ پر دن کا عکس پڑا ہے وہ چیز بے مثال ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ادھر انتظار صاحب کے ہاں آپ یہ دیکھیں، مورنامہ مثال کے طور پر ان کی جو کہانی آئی تھی، جبالہ کا بیٹا ایک کہانی آئی تھی، یہ ساری کہانیاں ہمارے آج کے حاضر سے متعلق ہیں اور سب کے سب پرانے انداز میں کہی گئی ہیں. جیسے پرانے
صوفیہ کہتے تھے کہانیاں، شکارنامے حضرت خواجہ بندہ نواز کے ہیں، یا سوامی رام کرشن پرمہنس کے وچنامرت ہے، اس میں جو کہانیاں ہیں چھوٹی سب عجیب و غریب کہانیاں ہیں وہ، ان کو تو آپ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بات کہنے کے اسالیب ہمارے بزرگوں نے کیسے کیسے دریافت کر رکھے تھے۔ انتظار صاحب کی خوبی یہ ہے کہ انتظار صاحب نے جدید موپساں اور چیخف اور ہنری وغیرہ وغیرہ یہ سب بھی پڑھتے ہیں وہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انتظار صاحب نے ایک جو وہی ہے کہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک پوسٹ کولونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ انتظار صاحب نے جس طریقے سے اپنے ماضی کو دیکھا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے، اور آج کے زمانے کو اب وہ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں، ان کہانیوں میں جبالہ کا بیٹا یا مور نامہ جو کہنا چاہیے کہ ایٹمی ایک تجربوں پر یہ ان کی کہانی تھی، شہرزاد کے نام میں جو کہانیاں ہیں آپ دیکھیں ہمارے زمانے تباہی کے جو مختلف وہ قصے ہوئے ہیں، اب ان کی میموریز کا جہاں تک تعلق ہے چراغوں کا دھواں جس کا ذکر ابھی افشا نے کیا، یہ کہ اسی کے ساتھ ساتھ باتیں اور ملاقاتیں جو بڑی پرانی کتاب ہے اس کو آپ دیکھیے، جستجو کیا ہے بھی وہ بھی ایک طریقے یعنی اسی شیخ کی کتاب، بلکہ جستجو کیا ہے کہ مقابلے میں مجھے چراغوں کا دھواں زیادہ پسند آئی یہ کتاب، اور اس لیے پسند آئی کہ انتظار صاحب جستجو کیا ہے میں اپنے آپ کو اس میں پتہ نہیں کیا بات ہے، انتظار صاحب کی ایک عادت جس سے وہ چھٹکارا ابھی تک نہیں پا سکے وہ اپنے آپ کو نظر انداز کرنے کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنا بیان جہاں آتا ہے یا تو وہ شرمانے لگتے ہیں یا چپ ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اس میں بھی یہ کیا ہے جستجو کیا ہے میں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے قاری سے پوچھ رہے ہیں بھائی کیا جستجو ہے، میں نے سب کچھ تو بیان کر دیا، اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ چھپا لے جاتے ہیں، بیان کرنے سے بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن ایک جو ہمارے یہاں غالباً وہ واحد فکشن کی سب سے بڑی مثال بھی میں ان کو سمجھتا ہوں ہے جس شخص نے ہمارے ماضی سے لے کر کے ہمارے مستقبل تک اپنی حیثیت کی زنجیریں پھیلا رکھی ہے، یعنی انتظار صاحب بنیادی طور پر ایک میرا خیال ہے کہ نہ تو صرف ماضی کے افسانہ نگار ہیں نہ صرف حال کے افسانہ، انتظار صاحب کے یہاں فیوچرزم کی اسٹریک جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، جس قسم کا جو حشر دیکھ رہے ہیں آج کے انسان کا، اور جو ظاہر ہے کہ جہاں ان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، ایک عجیب کہانی جو ہم سفر جس کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا پرسوں بھی، تو وہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ایک گاڑی میں لاری میں بیٹھے ہوئے سارے مسافر خوش ہیں، ماڈل ٹاؤن کی طرف وہ لاری جا رہی ہے لاہور کے، اور سب خوش اس لیے ہیں کہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، ایک شخص پریشان اور بے چین ہے اس لیے کہ وہ غلطی سے اس بس پہ اس لاری میں بیٹھ گیا ہے اور اس کو معلوم ہے، تو ہم لوگ بھی جس لاری میں ایک فری ٹرپ اراؤنڈ دا سن یعنی جس میں ہم لگا رہے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ لاری ہمارے لیے نہیں بنی تھی اور ہم اس کے لائق نہیں تھے۔ یہ ایک ایسا زبردست اخلاقی اسٹیٹمنٹ ہے انتظار صاحب کا جو انتظار صاحب کو اپنے تمام معاصرین میں میرا خیال ہے ممیز کرتا ہے۔ تو اس طرح انتظار صاحب بہت روایتی اور قدیم ہوتے ہوئے بہت ماڈرن بھی ہیں۔ یہ ایک عجیب میں تو سمجھوں گا کہ مے بی وی کین سے دیٹ دس از دی انگما of his work, and that is something which invites constant exploration and reinterpretation. But Meher, I would like to turn to you now, and something which came to my mind from what Shamim Hanfi Sahab was when he was talking. He quoted sort of put Intizar Sahab in the post-colonial setup, and that's something which interests you quite a bit. And also you were talking about Intizar Sahab's non-fiction and the importance he has not only as a fiction writer but as a prose writer in the form of autobiography or criticism or as a travel writer. So how do you place his non-fiction in the totality of his work? Actually, I find Intizar Sahab's prose almost like Muhammad Hussain Azad's prose. Just as Muhammad Hussain Azad's prose in Aab-e-Hayat is so enchanting, it is so scintillating, and the kind of stories that he has told in Aab-e-Hayat, some of them are not, most of them are not true, but still they mesmerize us. So I find Intizar Sahab's prose to have that kind of enchanting quality. It's almost magical in its simplicity, and also, you know, he can go from one register to another in the blink of an eye. So all his writing has so many different shades and colors and warmth that is
utterly amazing. So actually I wanted to read out a small section from Chiragon Ka Dhuan, just so that we can have a little bit of a taste of his writing. So here it is. تو مجھے کیا پتہ تھا کہ پاکستان میں 50 برس گزارنے کے بعد مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا سوچ کر اس مبارک سرزمین پر قدم رکھا تھا، اور میرے پاس اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں ہوگا۔ میں اپنا بہت دھیان دوڑاتا ہوں تو بس اتنا ہی دھیان میں آتا ہے کہ مسافروں سے اٹا اٹ بھری ایک ریل گاڑی ہے کہ آباد اور اجڑی بستیوں کے بیچ سے گزرتی دوڑتی چلی جا رہی ہے، اجالے میں پھر اندھیرے میں، ایک اتھاہ ڈراؤنا اندھیرا، مسافر ٹھسا ٹھس مگر جیسے پتھر کے بنے ہوں، سانس تک کی آواز نہیں، گاڑی سے باہر نہ آدمی نہ آدمزاد، دور دور تک اندھیرے کا ڈیرا، اور گاڑی کہاں جا کر رکے گی کچھ خبر نہیں، اور اگر رک گئی تو پھر چلے گی بھی کچھ خبر نہیں۔ اب 50 برسوں کے گزرنے پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تو 2 وقتوں کے ملنے اور جدا ہونے کی گھڑی تھی۔ کیا خوب کہا ہے۔ صبح اور شام کے جھٹپٹے میں 2 وقت کیسے چشم زدن سے ملتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ پہر بدل گیا، تاریخ کے اپنے صبح و شام ہوتے ہیں، اپنے ڈھلتے چڑھتے پہر، تو وہ تو تاریخ کا جھٹپٹا تھا۔ ہم پر ایک پہر جا رہا تھا، دوسرا پہر آ رہا تھا، جبھی تو میرٹھ سے لاہور تک کا سفر مختصر سفر قیامت کا سفر بن گیا، جیسے گاڑی میں نہیں بیٹھے ہیں، تاریخ کے جہاز میں بیٹھے ہیں اور بے اختیار بیٹھے ہیں۔ گھر سے منہ اندھیرے نکلے تھے، اب دوپہر ہونے لگی ہے، سہارنپور کا اسٹیشن گزر گیا ہے، یعنی یو پی کی سرحد سے نکل کر اب اس دیار سے گزر رہے ہیں جہاں کل تک بہت قیامت مچی ہوئی تھی، اب سناٹا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ انتظار صاحب کے بارے میں ابھی شمیم صاحب نے یہ کہا کہ وہ عام طور پہ ایسے موقعوں پر چپ رہتے ہیں، مگر آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی اس چپ کو توڑیں اور کچھ ہم ان کو اکسائیں۔ تو میں ایک آدھ سوال انتظار صاحب کی طرف لڑکاؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ مہر افشاں اور شمیم حنفی صاحب بھی ان سے سوال پوچھیں، اور کچھ سوال آڈینس کی طرف سے بھی ہمارے دونوں اسپیکرز کے لیے اور انتظار صاحب کے لیے بھی کچھ سوالات پوچھیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ انتظار صاحب کی گل افشانی گفتار۔ انتظار صاحب، آپ کے کام میں اچانک ان لوگوں کو بھی ایک دلچسپی پیدا ہو رہی ہے جو اس سے پہلے آپ کے کام سے بچ کر نکل جاتے تھے، اور یہ بکر انعام کی فائنلسٹ کے طور پہ انٹرنیشنل بکر کے لیے جو ایک یہ غلغلہ ہو رہا ہے، تو اب آپ کو یہ فائنلسٹ بن کے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ایک تو میں آپ کو سب سے پہلے اپنی ایک جو کوتاہی ہے میری اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ کشف المحجوب میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہے کہ بولنے اور چپ رہنے کے آداب۔ میں نے اس باب کو کشف المحجوب کے بار بار پڑھا ہے، اور اس لیے پڑھا ہے کہ مجھے یہ احساس ہے کہ ہمارے زمانے میں ادیب بولنے بہت لگے ہیں، بلکہ کبھی کبھی احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھ کم رہے ہیں اور بول زیادہ رہے ہیں۔ اچھا، کیا بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ وہ ادیبوں کو یعنی لکھنے والے کو خراب کر رہا ہے، اسے یعنی لالچ دیتا ہے کہ تم بولو۔ تو اب دیکھیے، غالب سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ آپ ادب برائے ادب کے قائل ہیں یا ادب برائے زندگی کے، آپ کا زندگی کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ کوئی بیچارے غالب سے کسی نے غالب کا انٹرویو نہیں کیا۔ میرے اتنے انٹرویو ہو چکے ہیں، لیکن غالب جو اتنی بڑی قداور شخصیت ہماری تاریخ کی گزری ہے، کوئی ایک انٹرویو کسی نے نہیں کیا اس کا۔ اس کے بعد ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ علامہ اقبال جو ہمارے زمانے میں تھے، میں تلاش کرتا رہا کہ علامہ اقبال کا کسی اخبار نے، کسی اخباری نمائندے نے، ریڈیو نے، کسی نے انٹرویو کیا ہو۔ تو میرے تو اتنے انٹرویو موجود ہیں اور علامہ اقبال کا کوئی انٹرویو نہیں ہے۔ تو یہ ایک عجیب حادثہ ہے۔
تو اب میرے اتنے انٹرویو ہوئے ہیں اور میں ان میں بولتا رہا ہوں. تو اب بتائیے کہ اب میں نے یہ سوچا کہ اس میں میرے یعنی ایک حساس قارئین ہیں، بہت سنجیدہ قارئین بھی ہوں گے اور نقاد ہیں، شمیم حنفی ہیں، اور یہ اپنی ہماری ہے جو نئی نقاد شمس الرحمان فاروقی کی صاحبزادی ہیں. ان سے میں شمس الرحمان فاروقی سے بہت مرعوب ہوں، اب ان کی بیٹی سے بھی اب اتنا ہی مرعوب ہوں، کیونکہ انہوں نے عسکری صاحب کے بارے میں ایک ایسا کام کر لیا ہے کہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ اور میں سمجھتا تھا کہ عسکری صاحب کے متعلق میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اصل میں تو ان کی نقاد یہ ہے. تو اب ایک جو نیا واقعہ میری زندگی میں گزرا ہے، میں تو اردو کا لکھنے والا ہوں. اور یہ زمانہ جو ہے خود ہمارے زمانے میں اب یہ ہوا ہے کہ کل تک ہم اردو لکھنے والے اپنے آپ کو بہت اینٹی خاص سمجھتے تھے. اب ایک نئی نسل پیدا ہو گئی ہے جو اب انگریزی میں لکھ رہی ہے، اور اس کا ناول جو ہے وہاں یورپ میں اور امریکہ میں پہنچ گیا ہے، اور ہم یہاں اپنے وہی موچی کے موچی اپنے دیسی کام کر رہے ہیں. اور اتنے میں جس کا مجھے شان گمار بھی نہیں تھا، وہ جو ایک مثل ہے کہ چھپر پھاڑ کر دولت دے دیتے ہیں کسی کو. تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، اپنے آصف فرقی نے، کہ وہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ تمہارا بکر پرائز میں نام آ گیا ہے. میں نے کہا بکر پرائز، میرا کیا تعلق ہے اس پرائز سے؟ تو ہمارے جو ہیں نوجوان انگریزی میں ناول لکھ رہے ہیں، اور ہندوستان والے پہلے ہی اس میں بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں، تو میں کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا اچھا میں گھر جا کر وہ دیکھتا ہوں. اور پھر انہوں نے مجھے تفصیل بتائی کہ بکر انٹرنیشنل پرائز ہے کوئی، اور اس میں 10 لکھنے والوں کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس میں ایک نام تمہارا ہے. تو میرے لیے یہ واقعی حیرت انگیز خبر تھی کہ ایک قصباتی آدمی جو قصبہ جس کے بارے اسی حوالے سے میں نے کہانیاں لکھنی شروع کی تھیں، اور میں ابھی تک یہ کوشش کر رہا تھا کہ جس گلی میں جس محلے میں رہتا تھا اس محلے کو کسی طریقے سے میں بیان کر پاؤں. میری ساری کوشش یہ تھی کہ وہ ایک گلی اور وہ ایک مکان اور وہ ایک چھت جس پر کھڑے ہو کر میں نے بہت سی پتنگیں لوٹی تھی، وہ چھت کیسی تھی، اور جس چھت پہ کھڑے ہو کر میں نے دیوالی کی روشنیاں دیکھی تھیں اور ہولی دیوالی کے سارے ہنگامے دیکھے تھے، تو اس گلی کو اور اس چھت کو کس طریقے سے بیان کروں. تو ابھی تک وہ میری گرفت میں نہیں آئی، تو اس سے آگے تو میں نکلا ہی نہیں تھا. اب وہ آ گیا بکر پرائز، تو اب وہ میرے لیے تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. تو میں اب آپ کا کیا جواب دوں؟ آپ نے جواب اتنا اچھا دے دیا، میرا خیال ہے اس سے زیادہ جواب کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں ایک بات میں سوچ میں پڑ گیا. آپ نے کشف المحجوب کا ایک باب پڑھ لیا اور اس کو گرہ میں باندھ لیا. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ باقی کشف المحجوب بھی اگر پڑھ لیتے تو کیا حال ہوتا. اب یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کشف المحجوب کے میں نے کتنے باب پڑھے ہیں اور کیا سمجھ میں آیا اور کیا سمجھ میں نہیں آیا. تو لیکن میرا شوق یہ رہا ہے. اصل میں نے ایک دوسرے طریقے سے بھی یہ جو ملفوظات ہوتے ہیں، تو چونکہ میں اپنے اس زمانے میں جو ہمارا نثری اسلیب ہیں، جو ہمارے لکھنے والے نثر نگار ہیں وہ لکھ رہے ہیں، تو میرا شوق یہ رہا ہے کہ چونکہ کچھ داستانیں میں نے پڑھ لی تھیں، تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ داستانوں کا جو اسلوب ہے، کیا یہی ایک اسلوب ہے ہماری جو پرانی نثر ہے یا اور کچھ بھی ہے. تو مجھے رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ بہت سے نثری اسالیب ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں تھا. مثلا ایک تو سیدھا سادہ جیسے میر احمد، جس کی بہت بڑی مثال ہے،
ایک ان کا نثری اسلوب ہے اور وہ نمائندہ نثری اسلوب ہے. اور میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو چھوٹی نثری کتابیں ہیں فورٹ ولیم کالج میں جو مرتب ہوئیں اور جن کے حیدر بخش حیدری ہیں, میر امن ہیں اور کئی اور نام ہیں, تو ان کا نثری اسلوب جو ہے وہ مجھے بہت پسند رہا ہے. لیکن یہ طلسم ہوشربا یا داستان امیر حمزہ کی جو نثر ہے وہ مجھے بہت خوفزدہ کرتی ہے. تو اچھا پھر میں نے سوچا کہ ان کے علاوہ بھی تو یہ ملفوظات جو ہیں ان کا ایک اور ہی طریقہ ہے بیان کا. وہ ایک جو ہمارا ایک اورل ٹریڈیشن ہے اس سے اس کا رشتہ ملتا ہے کہ ایک شیخ ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے سوال کیے جا رہے ہیں اور وہ اپنے انداز میں جواب دے رہا ہے. تو وہاں سے ایک نثری اسلوب. پھر میں ایک کہانی لکھ رہا تھا آخری آدمی, تو مجھے خیال آیا کہ یہ کہانی میں کیسے لکھوں گا, کس قسم کی. یہ تو آج کی جو نثر ہے اس میں تو یہ کہانی بیان نہیں ہو سکتی. تو میرے والد کے کتب خانے میں ایک انجیل رکھی ہوئی تھی اور وہ اردو ترجمہ اور بہت پرانا انجیل کا ترجمہ. اور وہ میں بچپن سے جب میں نے ہوش سنبھالا اور کتابیں پڑھنی شروع کی تو وہ انجیل میرے ہاتھ آ گئی تھی اور وہ میں اسے پڑھتا رہا تھا. اور میں حیران ہوتا تھا کہ یہ نثر جو ہے یہ تو بالکل ہی الگ ہے. اچھا جب اور بڑا ہوا تو پتہ چلا کہ بھائی محمد حسین آزاد کا اسلوب ہے, میر امن کا اسلوب ہے اور ہمارے بڑے بڑے, لیکن یہ نثر جو ہے بائبل کی نثر جو ہے, بائبل کی جو اردو ہے, یہ تو بالکل ایک عجیب ہی غریب ہے. تو جب اور وہ جو میں افسانہ لکھ رہا تھا وہ کچھ قرآن کا حوالہ تھا, اس میں کوئی ایک آیت میرے دل و دماغ میں اٹکی ہوئی تھی, لیکن اسے جو اسلوب مجھے ملا تو میں نے دوبارہ وہ انجیل پڑھی اور اس کے بعد وہ افسانہ لکھا. تو ایک میری کوشش یہ رہی ہے کہ بھئی یہ ہماری نسل کی تاریخ بہت بڑی نہیں ہے, لیکن جتنی بھی تاریخ ہے اور جتنے بھی طریقے بیان کیے اس میں آئے ہیں کہ میرا تعارف کسی طریقے سے اس سے ہو جائے. تو اب میں محقق تو نہیں ہوں جو دور تک دیکھ سکیں, لیکن کچھ نہ کچھ میری کوشش یہ رہی ہے اپنی کہانیوں کے سلسلے میں. اور پتہ نہیں آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ نہیں, جو میں پوچھ رہا تھا وہ تو میں خود آپ کی گفتگو کے سحر میں آ کے بھول گیا. میں صرف ایک بات یہ آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپ جو لوگ انگریزی میں لکھ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ ان کا ہے اور لوگ ان سے بہت مروب نظر آتے ہیں. چلیے یہ بھی مناسب صحیح. ابھی اس سیشن میں داخل ہونے سے پہلے کاملہ شمسی جو پاکستان کی بہت بڑی رائٹر ہیں, نوجوان لکھنے والی ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ انتظار صاحب سے میرا تعارف کرائیے, میں ان کو سلام کرنا چاہتی ہوں. اور ندیم اسلم نے 15 سال پہلے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہی از آور نابوکوف. تو جو میرا خیال ہے کہ جو انگریزی پڑھنے والے ہیں وہ الٹا آپ سے مروب چلے آ رہے ہیں. شاید وہ بہت کھل کے اس بات کا اظہار نہیں کرتے. اصل بات تو میں اس وقت یہ کہنا چاہ رہا تھا. لیکن مہرافشاں شمیم صاحب, موقع اچھا ہے, انتظار صاحب نے چپ کا روزہ توڑا ہے, تو مہرافشاں آپ کو اس سلسلے میں ایک بات کر دوں. جب کاملہ شمسی سے میری بات ہو رہی تھی تو مجھے خیال آیا, کیونکہ ان کی والدہ سے میری ایک ملاقات ہو چکی تھی پہلے, اور انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو آپ نے عطیہ حسین کے ناول کا ترجمہ کیا ہے یہ کتاب ہمیں نہیں ملی. تو میں بتا رہا تھا انہیں, اچھا جو انگریزی میں ہمارا فکشن لکھا گیا ہے یا ہمارے لکھنے والوں نے جو لکھا ہے اس میں پروفیسر احمد علی ہیں اور بھی کچھ ہیں اور اب نئے لکھنے والے ہیں, لیکن مجھے جس ناول نے یعنی لوٹ لیا جس طریقے سے وہ عطیہ حسین کا ناول تھا, سن لائٹ آن اے بروکن کالم. سن لائٹ آن دا بروکن کالم. اور پہلے ہمارے ایک دوست نے ان کا ذکر بہت کیا تھا, وہ BBC سے آئے ہوئے تھے, اعجاز حسین بٹالوی. تو میں نے کہا اعجاز صاحب یہ جو BBC کا آپ کا کراؤڈ ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے, میں تو بالکل دیسی قسم کا لکھنے والا ہوں. وہ جو BBC
کا جو ٹھپا لگا ہوا ہے میں اس سے کوئی زیادہ مرعوب نہیں ہوں. تو وہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ کے سالوں کے بعد وہ اسٹال پہ مجھے ان کا ناول نظر آ گیا، تو میں نے کہا چل کے دیکھ ہی لوں کہ اس میں کیا ہے. اچھا کہانیوں کا مجموعہ بھی تھا، تو میں نے کہانیوں کا مجموعہ پڑھا. وہ تو سیدھا سادہ، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہانیاں ہیں کچھ ہے، لیکن جب وہ میں نے ناول پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ تو عجیب و غریب ناول ہے. وہ پارٹیشن کے بارے میں اتنا ہمارے یہاں ناول لکھے گئے ہیں، سب سے بڑی ہماری قرۃ العین حیدر ہیں اور لوگوں نے بھی لکھے ہیں، لیکن یہ جو عطیہ حسین نے جو ناول لکھ دیا ہے یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. تو میں نے کہا یہ تو اردو کا ناول ہے، یہ انگریزی میں کیوں لکھا گیا ہے؟ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ عطیہ حسین لکھنؤ کی ہیں اور بڑا ان کی وہاں کی تعلق دار خاندان کی کوئی وہ چشم و چراغ. تو میں نے کہا کہ اصل میں لکھنؤ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا جید قسم کا نثر نگار بیٹھا ہوا تھا اور وہ تھا سرشار. تو وہ جیسے جن بیٹھا ہو نا دروازے پر ایک شہر کے، اور جو داخل ہو رہے ہیں ان سے نام پوچھتا تھا. تو میرے خیال میں یہ سرشار سے خوفزدہ ہو گئی ہیں اور انہوں نے اردو میں نہیں لکھا، انگریزی میں لکھا ہے. تو میں اب انگریزی کو ان کی اردو میں منتقل کرتا ہوں. تو میری بڑی پریشانی یہ رہی کہ لکھنؤ کی اردو جو ہے وہ جو اس کا اسلوب ہے دلی سے بالکل مختلف ہے. وہ میرے قابو میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. بہرحال میں نے جیسا تیسا وہ ناول کر دیا، اور میں اس ترجمے کے سلسلے میں آج بھی بڑا محسوس کرتا ہوں کہ ہاں میں نے کسی کتاب کا ترجمہ کیا ہے. واہ کیا بات ہے. مہر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ انتظار صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے انجیل کا ترجمہ اردو میں دیکھا اور اس نے آپ کو بہت انسپائر کیا. تو مجھے بھی بہت اردو نثر میں دلچسپی ہے، اردو نثر کی ارتقاء میں خاص طور پر. اور میں نے قرآن کریم کے تراجم پہ ایک پرچہ لکھا ہے جس میں کہ سب سے پہلا ترجمہ اردو میں جو شاہ مراد اللہ انصاری سنبھلی نے کیا خدائی نعمت کے نام سے. تو میں نے خدائی نعمت، اور یہ ترجمہ جو ہے یہ فورٹ ولیم کے بہت پہلے ہے، 1780 کے قریب یا اس سے تھوڑا سا اور پہلے. تو پھر میں نے خدائی نعمت اور شاہ رفیع الدین اور جو اور تراجم ہوئے ہیں ان کو ساتھ رکھ کر کے میں نے پڑھا. تو جو قرآن کریم کے ارلی اردو ٹرانسلیشنز ہیں ان میں جو ان کی جو نثر ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت نثر ہے. اور اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ وہ دیکھیے یہ آپ نے بہت اچھا یعنی سوال اٹھایا ہے. یہ قرآن کریم کے جو اردو ترجمے ہیں، بہت ابتدائی جو ترجمے ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں. اور دکنی میں بھی تو اچھا وہ اور جو بھی ترجمے ہیں مجھے احساس ہوا کہ قرآن جو میرے والد نے کوشش کی تھی کہ شروع سے کہ وہ اردو جانے دیں، میں اسے عربی پڑھاؤں گا. تو وہ انہوں نے مجھے صرف و نحو اور میری بہت گردانیں یاد کی، اور کسی طریقے میرے والد کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اسے عربی آ جائے. تو تھوڑا سا مجھے چھت بھوت ہو گئی اور قرآن کریم انہوں نے مجھے ترجمے میں پڑھانا شروع کر دیا. اور جس کا میں کہہ رہا تھا کہ ایک آیت اس وقت سے میرے ذہن میں اٹک گئی تھی. اچھا جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا اور یہ ہے تو میں نے اور ترجمے، اور چونکہ میں ایک اخباری نویس بھی رہا ہوں تو مجھے کچھ کتابیں آ جاتی تھی. تو پرانے ابتدائی جو ترجمے ہیں ایک دو میرے پاس وہ بھی محفوظ ہیں. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو آہنگ ہے قرآن کی، بعض آیتیں ایسی ہیں جیسے لگتا ہے کہ جیسے سورہ رحمان ہے سبحان اللہ. تو یہ مولوی حضرات کس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں کہ سارا آہنگ جو ہے قرآن کا اس میں غائب ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پھر مجھے کچھ ٹکڑے ملے ڈپٹی نذیر احمد کے ہیں، ان کا ترجمہ تو عجیب و غریب تھا کہ جیسے کہ ھذا فراق بینی و بینکم، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا اچھا بھائی خضر چھٹا کہ میں تو میں نے کہا کہ یا تو آہنگ تو قرآن کا جو لحن ہے وہ تو اس ترجمے میں نہیں ہے، لیکن یہ جو ڈپٹی نذیر احمد کی جو نثر ہے اور بول چال کی اور دلی کی جو زبان ہے اس میں قرآن کا ترجمہ یہ بھی بہت اچھا. اور میں تلاش کرتا رہا
تو ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے جو بڑا موقع کے آدمی ہیں انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ لا کر مجھے دیا ہے اور میں نے کہا اب مجھے یہ ترجمہ ضرور پڑھنا ہے. تو کوئی کہیں ایسا احساس ہوتا ہے، لیکن مجھے احساس یہ ہے کہ قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا ہے. وہ جو قرآن جو ہے جو یعنی ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں بہت احکامات ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس سے الگ مثلا جو قسمیں کھائی گئی ہیں قرآن میں، جس طریقے سے کہ صبح رات کی قسم جب کہ اندھیرا تاریکی ہو رہی ہے اور صبح جب کہ دوپہر کا ہے، تو وہ جس طریقے سے وہ جو قسمیں ہیں ان قسموں کو کس طریقے سے اردو میں منتقل کیا جائے، کیسے بیان کیا جائے. یہ افسوس اس وقت میرے پاس وہ ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو بھیجوں گی. اس سورے کا ترجمہ شاہ مراد اللہ انصاری نے کیا ہے کہ قسم اس رات کی اور صبح کی، اور بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے وہ، آپ اس کو ضرور دیکھیے. ایک اور بات نذیر احمد کے قرآن کے ترجمے کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ اس ترجمے میں جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے آن دا آرٹ آف ٹرانسلیشن، تو میرے خیال سے وہ اردو میں سب سے پہلا ٹرانسلیشن تھیوری پر کوئی کام ہے. اور ابھی حال میں میں خود جمع کر وہ کتاب ساہت اکیڈمی والے چھاپ رہے ہیں جس میں ترجمے کی ہسٹری کے اوپر ہے وہ کتاب. تو اس سلسلے میں میں نے اس کو پڑھا نذیر احمد کے مقدمے کو. اور خیر یہ تو دور کی بات ہو رہی ہے. میں بس ایک کوئک کویشچن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اس دن میں نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے یوٹیوب پہ بہت سارے انٹرویوز دیکھے ہیں اور آپ نے کہا یوٹیوب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. تو اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے کمپیوٹرز سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور میں 21st سینچری میں سے میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا. شاید اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے کمپیوٹرز کے بارے میں. نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی 20ویں صدی تو میری مجبوری تھی کہ اسی صدی میں پیدا ہوا تھا، اب جیسی بھی وہ صدی تھی. لیکن وہ اور مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ میں 20ویں صدی کی حد کو پار کر جاؤں گا اور مجھے 21ویں صدی بھی دیکھنی پڑے گی. اور جب 21ویں صدی آئی تو مجھے اپنی نانی اماں یاد آ گئی جو 14ویں صدی کا ذکر کیا کرتی تھی کہ 14ویں صدی کی جو ان کے بتاتی تھی کہ یہ وہ صدی ہے کہ جس میں گائے گوبر کھائے گی اور کنواری بر مانگے گی. تو میں نے کہا کہ یہ عمل تو 20ویں صدی میں ہی شروع ہو گیا تھا، 21ویں صدی میں اپنے عروج پر ہے. تو 21ویں صدی میں وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا یعنی وہ قیامت نامے میں نے کچھ پڑھے ہیں. تو قیامت ناموں میں جو ذکر آتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا کچھ ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ اب قیامت یہی 21ویں صدی ہی 14ویں صدی ہے اور قیامت اب کہیں قریب ہے، کیونکہ وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور اسی شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں وہ کچھ ہو رہا ہے جو کہ ہم نے جب پاکستان بنا تھا تو ہم نے کبھی کسی شریف آدمی نے، اور بیچارے جو ہمارے رہنما گزر گئے اور جنہوں نے بڑے خواب دیکھے تھے پاکستان کے بارے میں، اور ایک شخص کو تو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے تصور میں پاکستان کیا تھا، محمد حسن عسکری. انہوں نے ایک عجیب و غریب اپنا تصور قائم کر رکھا تھا اور ایسا جیسے کہ اسلامی تاریخ کا رینیسانس ہوگا اس کے ساتھ. اور شروع میں وہ مضامین بڑے جوش و خروش میں، امروز میں ان کے کچھ مضامین شائع ہو رہے، تو وہ ہر مضمون اس طریقے سے لکھتے تھے کہ اب ہمارا رینیسانس شروع ہونے والا ہے اور ہمیں یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ ہماری تاریخ کیا رہی ہے، ہمارا فن تعمیر کیا تھا، ہمارا فن موسیقی کیا تھا، ہماری شاعری کیا تھی. اس قسم کی وہ باتیں کرتے تھے. اور میں نے ابھی کتاب میں بھی لکھا ہے اپنی آخری کتاب میں کہ مجھے بہت جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کہ عسکری صاحب آج کیوں نہیں ہیں. میں ان سے پوچھتا کہ یہ وہ پاکستان ہے جس کے متعلق آپ نے اتنے خواب دیکھے تھے. تو ایسا زمانہ ہے تو ہمارے تو سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں. تو اب میں آپ سے کیا
میں بھول گیا جو آپ پوچھ رہی تھی. میرا خیال ہے اب ایک آدھ سوال آڈینس سے بھی کر لیں کیونکہ وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے. اگر ایک یا دو سوال ہیں تو ایک آپ کا اور ایک آپ کا. آپ پہلے. جی 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 مختصر سوال پوچھیے گا. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے حالیہ جو آج کے لکھنے والے ہیں جو نثر نگار ہیں، عمیر احمد ہیں، فرحت اشتیاق ہیں، ان کی نثر کو اور ان کے ناولوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں وہ نہ زبان کی چاشنی ملتی ہے نہ خیال کی گہرائی ملتی ہے. تو آپ کیا اس سے کچھ نالاں ہیں یا آپ پر امید ہیں؟ آج کے لکھنے والے کیا؟ آج کے لکھنے والوں کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ یہ پوچھا ہے. دیکھیے وہ جو جس میں ایک پورا عہد گزار چکا ہوں اور میرے ساتھ کی جو نسل تھی اس میں سے بہت سے گزر چکے ہیں، اور میں جیسے پتے ایک گھنا درخت ہو اور کہ سارے پتے جھڑ جائیں اور ایک آدھ پتا اٹکا ہوا رہ جاتا ہے، تو وہ جو دو چار پتے اٹکے رہ گئے ہیں ان میں سے میں ایک ہوں. تو یہ جو نیا زمانہ ہے، ویسے بھی ایک سینئر لکھنے والے سے جو اس کے بعد کے آنے والے ہیں ان کے متعلق کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سینئر ادیب جو ہے وہ اپنے زمانے میں اپنے اس میں گم رہتا ہے اور وہ اپنے بعد میں آنے والوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. تو میرے کچھ تعصبات ہیں جو اپنے زمانے سے میں نے ورثے میں پائے تھے. وہ تعصبات جو میری پہلی نسل کے تھے، کچھ ان تعصبات، اور پھر ان تعصبات کے خلاف ہم نے ایک رد عمل بھی کیا تھا. مثلا عسکری صاحب کی سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں، تو ہمیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ادب میں جمود پیدا ہو گیا ہے. تو ناصر کاظمی اور میں اور مظفر علی سید ٹی ہاؤس میں بیٹھے تھے اور ناصر نے کہا کہ یہ عسکری صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں جمود، میں غزل لکھ رہا ہوں، تم افسانہ لکھ رہے ہو اور یہ کہنے کہ جمود ہے. تو میں نے کہا کہ عسکری صاحب اپنی نسل کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کی نسل جو ہے وہ اب جمود کا شکار ہو چکی ہے اور ہم تو اب پیدا ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا لکھنا چاہیے کچھ. تو ہمارا مظفر علی سید بہت بڑا ایک نقاد، ابھرتا ہوا نقاد تھا، تو ہم نے کہا تم لکھو کچھ. اس نے لکھا ہی نہیں. تو میں نے جوش میں آ کر عسکری صاحب کے خلاف ایک مضمون لکھ دیا. اور میں سمجھا کہ اب عسکری صاحب مجھے بالکل نہیں، یعنی وہ عسکری صاحب بھی عجیب و غریب شخصیت تھے. لیکن جب وہ کراچی میں تھے، وہ جب وہ لاہور آئے تو میں ڈرتے ڈرتے ان کی طرف گیا تو احساس ہوا کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے بھی کچھ ان کے خلاف لکھا ہوگا، تو میں مطمئن ہو گیا. تو یہ ہے کہ وہ یہ اگلی نسل جو ہے اس کے بارے میں آپ مجھ سے مت پوچھیے، بلکہ ان سے بھی میرے بارے میں مت پوچھیے، کیونکہ ان کے یہ نئی نسل جو ہوتی ہے اس کے اپنے تعصبات، ان کے اپنے عزائم ہوتے ہیں. جیسے اس وقت ہم جو تھے، اب تو میں ان سب کا احترام کرتا ہوں. تو مجھ سے کسی نے پوچھا جب میں دلی گیا تو آپ کہا کہ آپ نے پریم چند کے خلاف لکھا تھا، اور پریم چند کی سینیٹری ہو رہی تھی، اسی حوالے سے میں گیا تھا. تو میں نے کہا میں نے پریم چند کے خلاف نہیں، میں نے تو غالب کے خلاف بھی ایک مضمون لکھا ہوا ہے. اور جنہیں میں مرشد سمجھتا ہوں، محمد حسن عسکری، اس کے خلاف بھی ایک مضمون ساقی میں چھپا تھا وہ مضمون. تو میں نے کہا کہ میں، اور یہ میرا حق ہے کہ جو میرے سینئرس ہیں، میں لکھنے والا، نیا لکھنے والا، میرا حق ہے کہ میں ان کے خلاف بغاوت کروں. تو میں نے پریم چند کے خلاف بھی لکھا اور منٹو کے خلاف بھی لکھا تھا میں نے اس زمانے میں. بہت اچھا. اور پھر کرن چندر جس کا میں بہت شیدائی تھا، اور طالب علمی کے زمانے میں میں سمجھتا تھا کہ کرن چندر سے بڑا افسانہ نگار تو کوئی ہے ہی نہیں. تو میں نے کرن چندر کے خلاف بھی مضمون لکھا. تو ایک نوجوان کا، نوخیز کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے سینئرز کے خلاف بغاوت کرے اور اسی سے ان کے اثر سے نکلنے کی کوشش کرے. تو میں نے اسی طریقے سے اپنے جو سینئر تھے ان کے اپنے اثر سے اسی طریقے سے نکلا ہوا ہے. اب صرف آخری سوال اور بہت مختصر سا، کیونکہ سیشن ختم کرنا ہے.
اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. ایک مختصر سوال یہ ہے, یہی ابھی جو آپ نے جملہ کیا تھا, ذرا زور سے بولیے. ابھی جو آپ نے جملہ کہا تھا اسی کی روشنی میں, کہ کیا اردو کا لکھنے والا کبھی اتنا بڑا ہو سکے گا نقاد سے کہے کہ اچھا بھائی اب چلتے ہیں چٹم چٹم؟ اب بتائیے مجھے. ان کا سوال یہ تھا کہ کیا اردو کا ادیب اتنا بڑا ہو سکے گا کہ نقاد سے کہہ سکے اچھا بھائی اب چلتے ہیں چٹم چٹم. ہاں, یعنی ایک جو لکھنے والا ہے اس کا عزم یہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ایک گڑبڑ اور ہے. ہمارے یہاں بہت غصے میں بعض لکھنے والے, یہ میں نے یہ کہتا سنا ہے کہ یہ نقاد کیوں ہیں, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور وہ کیا میں نقادوں کو سمجھتا ہی نہیں ہوں, یہ بھی ہے. تو اب ایک زمانہ تھا وہ کہ واقعی ہمارے یہاں ہماری ادبی تاریخ جو ہے, جو کلاسیکل عہد ہے, اس میں تو نقاد نہیں تھا کوئی بھی, شاعر تھے اور قارئین تھے ان کے. تو ہے یہ جو تنقید کی روایت جو ہے مغرب سے آئی اور اسے ہم نے قبول کیا, اور اس کی وجہ سے ایک یہ ہے کہ بھائی ادب اور شعر اور افسانہ تو اپنی جگہ, لیکن اس کی تفسیر کرنے والے بھی پیدا ہوئے. تو آپ غالب کے زمانے میں تو کوئی ایسا شخصیت نظر نہیں آتی جس نے غالب کی شاعری کے متعلق گفتگو کی ہو اور یہ بتایا ہو قارئین کو کہ غالب جسے آپ استاد ذوق کے بعد دوسرا شاعر سمجھ رہے ہیں, اس کا مرتبہ کیا ہے اور ذوق صاحب کا مرتبہ کیا ہے. لیکن اب ہمارے زمانے میں ایک تنقیدی روایت قائم ہو گئی ہے اور ایک نقاد جو ہے وہ ہمارے اور قارئین کے درمیان ایک واسطہ بن گیا ہے. تو یہ واسطہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو تنقید کی روایت سے ہمیں انکار بھی نہیں کرنا چاہیے, اور اگر نقادوں نے مجھے نہیں گردانا ہے تو مجھے ان نقادوں پر غصہ تو آنا چاہیے, لیکن تنقید کی روایت سے انکار نہیں کرنا چاہیے. تو اب دیکھیے, ایک زمانہ یہ تھا کہ شاعری پر تو لکھا جا رہا تھا, اور افسانہ نے فکشن جو تھا اس کے متعلق تنقید آپ کو بہت کم ملے گی. یہ 30s اور 40s کا زمانہ جو ہے, حالانکہ افسانے کا بہت شور رہا ہے اس زمانے میں. منٹو, عصمت چغتائی ان کے مقدمے میں چل رہے تھے, اور کرشن چندر جیسے فضا پر چھائے ہوئے تھے, بیدی, غلام عباس, اس قسم کے جو ہمارے بڑے افسانہ نگار ہیں وہ پیدا ہو چکے تھے. لیکن ان بیچاروں کے متعلق لکھا بہت کم گیا ہے. آپ دیکھیں تنقید میں بہت کم ہے, لیکن ہم خوش قسمت ہیں. اب جو تنقید لکھی جا رہی ہے بالخصوص ہندوستان میں, اس کا سارا زور فکشن پر ہے. تو شمس الرحمان فاروقی ہوں یا گوپی چند نارنگ ہوں یا وارث تلوی ہوں یا یہ اپنے حنفی صاحب ہیں, تو ان کی وجہ سے تنقید جو ہے وہ اردو افسانہ جو ہے, اردو فکشن جو ہے, اسے ایک معنی ملے ہیں. اور اب توجہ ہوئی ہے کہ بھئی یہ بھی کوئی فن ہے. تو میں نقاد کی حیثیت سے انکار نہیں کرتا, اور ان کا بڑا قائل بھی ہوں. بھئی ایک تو عسکری صاحب بہت بڑے نقاد گزرے ہیں, اور انہوں نے ان کے بارے میں لکھا یہ ہے کہ مغربی ادب میں جو نقاد کی تعریف کی گئی ہے, اس تعریف پر اگر کوئی پورا اترتا ہے اردو میں تو وہ محمد حسن عسکری ہیں. تو اب عسکری صاحب اتنے بڑے نقاد, اس کے باوجود اچھا انہوں نے جو میرا پہلا مجموعہ تھا اس پر ایک ریویو لکھا تھا اور بالکل تہس نہس کر دیا تھا مجھے, کہا کہ یہ افسانہ. تو وہ تحریر آج تک میرے پاس محفوظ ہے کہ بھئی عسکری صاحب نے میرے افسانوں کے بارے میں اور جو اس کی خرابیاں گنائی ہیں وہ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. بات پوری کیجیے. بس مکمل کر چکا میں.
سوالات تو بہت سے ہیں اور مجھے امید یہ ہے کہ ہم یہ سوالات آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. اس وقت سوالات کا سلسلہ روکنا پڑے گا کیونکہ سیشن ختم ہو چکا, سیشن کا وقت, اور اگلے سیشن کے شرکاء وہاں سے جھانک رہے ہیں. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میر افشاں فاروقی کا, شمیم حنفی صاحب کا, اور خاص طور پہ انتظار حسین صاحب کا جو یہاں آئے, جنہوں نے گفتگو کی, اور آپ سب کے بے حد شکریہ کے ساتھ خدا حافظ.